کہ مولا حسین اور یزید لعنتی کی جو جنگ تھی اس کی اصل وجہ اسلامی نظام تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ کیونکہ نمازیں تو وہ بھی پڑھتا تھا جی، اور احکام اسلام جو ہیں ان پر بھی اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی جی۔ تو کیا خاص وجہ تھی جو علماء کرام یعنی کہ کھل کے عوام کو نہیں بتاتے؟ دیکھیں حضور، ایسا نہیں ہے کہ علماء کرام کھل کے نہیں بتاتے، علماء کھل کے بتاتے ہیں۔ اصل میں عوام اپنے ذہنوں کے مطابق سمجھتے ہیں۔ علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ الحمدللہ علماء پوری فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو کربلا آنا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک جو ظاہری پہلو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، یزید نے آپ سے بیعت طلب کی اور آپ نے انکار کر دی۔ اور اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی خبر تھی اور جبریل امین خبر لے کر آئے تھے کہ آپ کا یہ نواسہ زمین کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ بے شک۔ تو وہ وعدہ اور وہ مقام بھی تو نبھانا ہے نا آپ نے، اس لیے کربلا جانا آپ کا لازم تھا۔ اور جنگ کے بارے میں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ کوئی سیاسی معاملہ تھا یا کوئی وہ جناب والا کوئی اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے؟ اسلام تو تھا، شریعت مصطفیٰ کا جھگڑا تھا۔ یزید جو ہے وہ اپنے عوامل کو، اپنے ارادوں کو پورا کرنا چاہتا تھا اس تخت پر بیٹھ کر، جو کہ اسے اتفاقی طور پر مل گیا، بے شک، جس کا وہ مستحق نہیں تھا، نہ تھا۔ بس وہ اس تخت نشین ہو گیا اس تخت پر وہ، جبکہ وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق۔ اب یزید لعنتی نے اپنے اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آپ پر زور بھی دیا، فوجوں کی چڑھائی بھی کی اور آپ کو ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، مگر وہ یہ سب اپنے گمان باطن میں کر رہا تھا کہ میں سب کچھ کر جاؤں گا، اور یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ ابن زہرا کو جھکائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کی خام خیالی تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھکائے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے اپنے اس باطل کردار کو نبھاتے ہوئے اور آپ پر زور دیا کہ میری بیعت کی جائے۔ اس کے جو نظر میں تھی چیز وہ یہ تھی کہ میرا تخت قائم رہے، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ میرا تخت قائم رہے اور میری حکومت رہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد نظر یہ بات نہ تھی کہ ہمیں حکومت ملے۔ آپ حکومت لینے نہیں گئے، آپ جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا جانا وہاں پر کیا معنی ہے، کیا مقصد رکھتا ہے، کیوں جا رہے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ میں وہاں پر اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اپنے جد کی جو امت ہے، جو میرے نانا کی، اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اصلاح امت کے لیے آئے ہیں، اور اصلاح کیا ہے؟ یزید نمازوں کو ترک کرنے والا تھا، کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، تاریک سنت تھا، یزید شرابی تھا، یزید بہن بھائی کے معاملات کو جائز سمجھتا تھا، اور یزید کی بہت سی ایسی کارستانیاں ہیں کہ جو وہ امت میں خرابی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اب ایسے لمحات میں اسی خاندان کی ضرورت پڑی کہ جو کعبے کو بنانے والے ہیں، بے شک، اب وہ کعبے کو بنانے والے بھی 10 ذی الحجہ میں آپ نے قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنی، یہی خاندان ہے، کعبہ بنایا بھی انہی لوگوں نے ہے، اور کعبہ دین بچانے والے بھی یہی لوگ ہیں، بے شک، دین کی بنیاد رکھنے والے بھی یہ اور دین کو بچانے والے بھی یہ۔ اس لیے اسی خون کی ضرورت تھی، اور عرض کربلا پر پھر وہ معاملہ پیش آیا کہ ایک عظیم جنگ برپا ہوئی، جس میں یزید جیسے لعنتی نے بدترین فوجی لشکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر سے لشکر کے سامنے لائے۔ لیکن یزید کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ دنیاوی اقتدار چاہتا تھا، اور میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی سرفرازی چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیاسی معاملہ کوئی نہ تھا۔ میں نے کہیں پر سنا کہ بھئی وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو میں نے کہا بھئی شہزادے، ایک شہزادے کو تو ہم مان لیں گے کہ وہ حضرت امام علی مقام ہے، اور یزید لعنتی جیسا شخص کیسے شہزادہ ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا اوقات کہ میرے مولا حسین کے سامنے اپنی شہزادگی ظاہر کرے؟ جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جن کو رسول اللہ نے اپنی پشت پر سوار کرایا، جن کو کاندھوں پر سوار کرایا، ان کا اور یزید کا تو مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ مگر یزید اپنی جھوٹی انا، اپنی جھوٹی معاملات کو لے کر چلنا چاہتا تھا، اور امام علی مقام نے اپنا سر قربان کر دیا اور بتا دیا کہ تم دنیا کمانے والے ہو، تم ظلم کر سکتے ہو، ہم دین بچانے والے ہیں، سر قربان کر سکتے ہیں، مگر نانا کے دین کو بچائیں۔ سبحان اللہ۔